تو مکے والوں نے تو جھنڈے اور یہ لائٹیں انہوں نے تو نہیں لگائی، تو پھر ہم کیوں لگاتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ سوشل میڈیا کے توسط سے ایک ویڈیو مجھ تک پہنچی ہے۔ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریلوی کے دو علماء آپس میں سوال و جواب کر رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول کے موقع سے جشن منانا، چراغاں کرنا، گلی اور محلے کو سجانا جائز قرار دے رہے ہیں، اور کس طرح بے تکی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ آپ سنیں گے تو آپ کو ہنسی بھی آئے گی۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، پھر انشاءاللہ اس پر تبصرہ ہوگا۔ تو مکے والوں نے تو جھنڈے اور یہ لائٹیں انہوں نے تو نہیں لگائی، تو پھر ہم کیوں لگاتے ہیں؟ یہ سوال میرا نہیں ہے، ہم تو لگاتے ہیں بس، الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔ جن کے ذہن میں ایسی خرافات آتی ہیں، یہ ایک مرتبہ میں ڈیرہ اسماعیل خان میں تقریر کرنے گیا تھا، تو وہاں پر ایک بچے نے یہ سوال کیا اور اللہ کے فضل سے اس کو ہم نے سنی کیا تھا۔ ماشاءاللہ، اس نے تو بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ اور ایسا اٹیک کیا جیسے کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا جب بات مکمل ہو جائے تو بیٹا مجھے موقع دینا پھر۔ نہیں جی بتاؤ، جب مکے میں حضور پیدا ہے، مکے والوں کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے، مکے والوں نے جب جھنڈا جھنڈی لائٹ کا، تم زیادہ عاشق رسول ہو، تمہیں زیادہ پتا چل گیا، بڑی لمبی چوڑی تمید۔ میں نے کہا جب بیٹا تھک جاؤ تو مجھے بتانا ضرور۔ اس نے کہا یہ مولوی مجھے بڑا لائٹ لے رہا ہے۔ میں نے کہا یہ آپ ہیں لائٹ ڈیزل، آپ کو پتہ ہی کوئی مسئلہ جواب آتا نہیں یا بہت اچھا آتا ہے؟ ہاں، یہ دونوں میں سے ایک صورت تو ہے نا۔ تو کہتا بتائیے کیا بات ہے۔ میں نے کہا سوچ کے جواب دینا کہ جس رات حضور مکے میں آئے تھے، جلوہ گری فرمائی، اس رات مکے میں 5000 10,000 20,000 کتنے صحابہ تھے، کتنے مسلمان تھے، سوچ کے بتانا مجھے۔ تو کہنے لگا جس رات حضور اکرم علیہ السلام آئے یار اس رات تو کوئی نہیں تھے، چونکہ 40 سالوں کے بعد کلمہ پڑھانے کی اجازت آپ کو ملی، تو اس رات تو تھے نہیں۔ میں نے کہا حضور کی اماں اور دادا کو نکال کے باقی کون تھے؟ یہ بھی احتیاطاً ایک جملہ دے رہا ہوں۔ کہتا باقی تو کافر تھے۔ تو میں نے کہا کافر بھی کبھی جھنڈا لگائے گا، کافر بھی کبھی لائٹنگ کرے گا، کافر بھی کبھی خوشی منائے گا؟ تو کہتا نہیں۔ تو میں نے کہا بتا تو کون ہے؟ تو کہتا مسلمان۔ تو میں نے کہا اب بتا یہ اعتراض بنتا ہے تیرا؟ میں نے کہا جب حضور مکے میں آئے تھے تو وہاں کافر تھے، انہوں نے حضور کی آمد کی خوشی نہیں منائی، جھنڈی جھنڈا لائٹ جلوس نہیں نکالا۔ سامعین، آپ نے سنا، سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا کہ جشن چراغاں کرنا، جھنڈے لگانا 12 ربیع الاول کے موقع سے جائز ہے۔ ہم تو الحمدللہ کرتے ہیں، لیکن اس کی دلیل کیا ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں۔ جواب دینے والے نے یہ کہا کہ میں ایک پروگرام میں تھا تو مجھ سے یہ سوال کیا گیا تو میں نے اس کا جواب یہ دیا، اور اس نے جواب میں یہ بات نقل کیا کہ جس وقت اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے اس وقت کوئی مسلمان نہیں تھا، کفار و مشرکین تھے، تو کفار و مشرکین کیوں کر خوشی منائے؟ سامعین گرامی قدر، یہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی قرآن کی آیت پڑھتے یا کوئی حدیث پڑھتے یا کوئی صحابہ کے قول و فعل دکھاتے یا تابعین یا تبع تابعین کے ہی کوئی قول و فعل دکھا دیتے، لیکن بریلوی کے اس عالم نے اس طرح کی کوئی مستند دلیل پیش نہیں کیا، بلکہ بے سند اور بے تکی بات کر دیا۔ نبوت ملنے کے بعد 23 سال اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام حیات سے رہے۔ ان 23 سال میں 23 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی بھی 12 ربیع الاول میں جشن نہیں منایا، اور نہ ہی صحابہ کرام کو جشن منانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ شروع ہوا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، پھر حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد خلفائے راشدین کے بعد بھی ائمہ، تابعین، تبع تابعین، کسی نے بھی 12 ربیع الاول کے موقع سے جشن نہیں منایا، گلیوں اور محلوں کو نہیں سجایا۔ اگر 12 ربیع الاول کے موقع سے جشن منانا جائز ہوتا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام معلم بنا کر بھیجے گئے، تو جواز کے طور پر ہی آپ کم سے کم امت کو تلقین فرما دیتے یا ایک مرتبہ ضرور منا لیتے۔ لیکن جشن منانا نہ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے، اور نہ ہی کسی صحابی سے ثابت ہے، اور نہ ہی تابعین تبع تابعین سے اس طرح کی کوئی باتیں منقول ہے۔ تو اس بریلوی عالم کا یہ کہنا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پیدائش کے وقت کوئی مسلمان نہیں تھا، اس لیے جشن نہیں منایا گیا، یہ سراسر غلط ہے اور ناجائز ہے۔ ہمیں بریلوی عوام کو بھی دیکھ کر حیرت ہوتی ہے اور تعجب میں پڑ جاتا ہوں
کہ اس طرح کی بے تکی دلیل کو کس طرح مان لیتے ہیں اور ان کے جیب اور پیٹ بھرنے کے لیے خرافات رسم و رواج میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔